قرآن پڑھنا چاہیے، شہدائے کربلا کو بچنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، شہدائے کربلا کو بخشنی چاہیے، انہیں ثواب پہنچانا چاہیے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں سانس لینے والا بچہ اس بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، بجائے جسم کاٹنے کے، بجائے خون نکالنے کے گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے کربلا والوں کو ہدیہ کرتے ہیں، اس بات کا اجر زیادہ ہو جائے۔ جو بندے کہتے ہیں کہ کربلا کے شہداء کو قرآن پڑھ کے بخشنا چاہیے، اس مولوی کی گردن پہ میں گھٹنا رکھ کے اسے یہ منوانے کی کوشش کروں گا، قرآن ہمیشہ اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، قرآن اسے بھیجا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو وہ تیری آیتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہے، اور قرآن کاریوں کو بخشا جاتا ہے، وارثوں کو نہیں بخشا جاتا۔ ناظرین، آپ نے شیعہ ذاکر کی گفتگو سنی۔ اس کی پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر، پاکستان ہو، انڈیا ہو، مصر ہو، ایران ہو، عراق ہو، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنی اپنی مساجد میں، اپنے اپنے مدارس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے جو قرآن خوانی کرتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، آگے کہتا ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں سانس لینے والا بچہ، آج کے اس ماڈرن دور میں سانس لینے والا بچہ یہ بات بہت ہی آسانی سے سمجھ لیتا ہے کہ خون بہانے سے بہتر ہے یا چھریاں چلانے سے بہتر ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے اور پھر اس کا ثواب امام حسین کو پہنچا دے۔ یعنی کہ یہاں پر اس نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک چھریاں چلانے کا، دوسرا قرآن خوانی کا۔ ایک چھریاں چلانا، دوسرا قرآن خوانی کرنا، اور پھر اس نے آگے جا کر قرآن خوانی کا رد کر دیا۔ یعنی کہ ایک طرف چھریاں چلانے کو رکھا، ماتم کرنے کو رکھا، دوسری طرف قرآن مجید کو رکھا، قرآن مجید کے ایصال ثواب کو رکھا۔ آگے چل کر پھر اس نے قرآن مجید کے ایصال ثواب کرنے کو رد کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہماری آیتوں کے محتاج نہیں ہے۔ وہ تو میں آگے جا کے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہماری آیتوں کے محتاج ہے یا نہیں ہے، یہ تو میں انشاءاللہ آگے چل کے وضاحت کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پر میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک طرف ماتم کو رکھا، چھریوں کے ساتھ ماتم کرنا، خون بہانا، اور دوسری طرف قرآن مجید کو رکھا، پھر قرآن مجید کے ایصال ثواب کا رد کیا کہ امام حسین اس کے محتاج نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ چھریاں چلانے کے محتاج ہیں؟ کیا آپ خون کے محتاج ہیں؟ کیا آپ اس چیز کے محتاج ہیں کہ شیعہ جو ہے یہ چھریاں چلائے؟ مجھے ایک قول دکھائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ہو، یا حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا ہو، یا حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا ہو، امام زین العابدین نے فرمایا ہو، امام باقر نے فرمایا ہو، یا دیگر ائمہ کرام نے فرمایا ہو۔ کسی ایک کا قول یہ دکھائے کہ ان ائمہ اطہار نے یہ بتایا ہو یا یہ فرمایا ہو کہ بھئی چھریوں کا ماتم کرو، ہمیں اس کی ضرورت ہے، خون بہاؤ، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کوئی ایک روایت یہ دکھائے۔ کیوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک طرف ماتم کرنے کو رکھا، چھریوں کے ساتھ ماتم کرنے کو، اور دوسری طرف قرآن مجید کے ایصال ثواب کو رکھا، اور پھر قرآن مجید کے ایصال ثواب کا رد کیا، قرآن مجید کے ایصال ثواب کا رد کیا۔ یعنی کہ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں، اگر امام حسین کو قرآن مجید کے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ان کو چھریاں چلانے کی ضرورت ہے یا ماتم کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کوئی ایک روایت دکھائے۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک بھی روایت نہیں دکھا پائیں گے۔ اور اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں
کہ یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی سبیل لگاتے ہیں، پانی کی سبیل لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، اب یہ بتائیں ان کا ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ جو سبیل لگاتے ہیں پانی کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی، کیا اس کا ثواب امام حسین کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر تو نہیں ہوتا تو پھر لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اور اگر اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہوتا ہے تو بھئی پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ امام حسین تیری آیتوں کے محتاج نہیں، ہم بھی کہتے ہیں امام حسین تیرے پانی کے محتاج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو خود ساقی کوثر کے نواسے ہے، تمہارے لنگروں کے محتاج نہیں، وہ تو جنت کے مالک ہے، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ مت لگایا کرو یہ پھر سب کچھ، جس طرح تم نے قیاس کیا اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال، اور رہی یہ بات آخر کے اندر، یہ بات کہ یہ جو اس نے کہا امام حسین تیری آیتوں کے محتاج نہیں، یہاں پر میں اب عرض کرتا ہوں کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہماری آیتوں کے محتاج ہے یا نہیں؟ یعنی یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں قرآن خوانی کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اس کا ثواب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے کربلا کے میدان میں آپ کے رفقا شہید ہوئے، ہم ان کو ایصال کرتے ہیں۔ کیا اس ثواب کی امام حسین کو ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا امام حسین اس کے محتاج ہے یا نہیں؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ کس نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہماری آیتوں کے محتاج ہے یا ہمارے ایصال ثواب کے محتاج ہے؟ کس نے کہا؟ یہ کوئی نہیں کہتا۔ ہم جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو قرآن خوانی کر کے اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، تو ہماری طرف سے یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ ہوتا ہے، محبتوں کا نذرانہ ہوتا ہے، یہ تحفہ ہوتا ہے ہماری طرف سے جو ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے گھر والے اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو فرشتے اس کو نورانی تھالوں میں رکھ کر اس مردے کے پاس آتے ہیں، اس قبر والے کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، نذرانہ بھیجا ہے، اس کو قبول فرما۔ ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں قرآن خوانی کر کے، یہ دراصل ہم اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم تحفے پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں، ارے بھئی یہ مقدروں کی بات ہے، یہ مقدروں کی بات ہے کہ کسی کے حصے میں چھریاں آ گئی، کسی کے حصے میں قرآن خوانی آ گئی، تم چھریاں چلاتے رہو، ہم قرآن خوانی کرتے رہیں گے۔